ہم سب کے لیے قابل احترام، جن کی شخصیت ہم سب کے لیے محتاج تعارف نہیں ہے، ہم نے بارہا حضرت والا کے بیان کو سماعت فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آج پھر ہمیں اور آپ کو دوبارہ موقع عنایت فرمایا ہے۔ اس لیے میں نہایت خلوص و ادب کے ساتھ درخواست کر رہا ہوں، گزارش کر رہا ہوں، حضرت مولانا عبدالرب صاحب قاسمی سے تشریف لائیں اور اپنے قیمتی بیان سے سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں۔ حضرت مولانا عبدالرب صاحب قاسمی۔ اور میں دعوت سخن دے رہا ہوں اس شعر کے ساتھ، اپنے والد کے حقیقی جانشین ہیں قاسمی، نائب خیر الورا تو بالیقین ہیں قاسمی، مدعا ان کا فقط دنیا میں ہے تعلیم دین، عام لوگوں کی طرح ہرگز نہیں ہے قاسمی۔ حضرت مولانا عبدالرب صاحب قاسمی دامت برکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج۔ جلسہ، محفل یا مجلس دو مقصد سے منعقد کی جاتی ہے۔ یا تو نوجوان اکٹھا ہوئے اور انہوں نے سوچا چلو ایک جلسہ کراتے ہیں، کچھ نعتیں ہوں گی، کچھ تقریریں ہوں گی، تھوڑا انٹرٹینمنٹ ہو جائے گا۔ اور یا تو اس نیت سے ہوتا ہے کہ کچھ نوجوان اکٹھا ہوئے اور انہوں نے کہا کہ رمضان المبارک قریب ہے، اور رمضان المبارک اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ایک بڑا ایونٹ ہے، ایک بہت بڑا موقع ہے، اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور ہمارے یہاں کوئی تیاری نظر نہیں آ رہی ہے، رمضان المبارک کے استقبال میں کوئی گرمجوشی نہیں ہے، اور ہمارے اندر عبادت کی کوئی تیاری نہیں ہے، اور ہم نے اس سلسلے کی کوئی بیداری نہیں پھیلائی ہے۔ آؤ ایک مجلس منعقد کرتے ہیں، ایک پیغام دیتے ہیں لوگوں کو کہ رمضان المبارک کے سلسلے میں بیدار ہوا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے تعلق سے اور رمضان المبارک کی تیاری کے تعلق سے جو کچھ ہم کو بتلایا ہے، اس کی کچھ وضاحت سنتے ہیں اور اس سے کچھ فیڈ بیک حاصل کرتے ہیں، اور ملت میں، امت میں، قوم میں، معاشرے میں اس سلسلے کی کچھ بیداری پیدا کرتے ہیں۔ اگر یہ نیت ہے تو آپ جانتے ہیں کہ اس سے بڑی کوئی خدمت نہیں ہے، بڑی خدمت ہے۔ تو مجھے امید یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں نے اسی دوسری نیت سے یہ پروگرام منعقد کیا ہوگا، ایسا ہی ہے۔ لیکن خالی کرسیاں یہ بتلا رہی ہیں کہ بہت زیادہ اس سلسلے میں کوشش نہیں کی ہے۔ حالانکہ بھیکم پورے کو میرٹ میں ہم سب سے اوپر رکھتے ہیں کہ دینی اعتبار سے فروخ آباد کے تمام محلوں میں بھیکم پورے کو زیادہ بیداری حاصل ہونا چاہیے، یا زیادہ بیداری حاصل ہے، لیکن خالی کرسیاں ہمارے اس نظریے کی یا ہماری اس خوش فہمی کی نفی کر رہی ہیں۔ بہرحال جو لوگ موجود ہیں، اگر یہ لوگ بھی پیغام لے کر کے جاتے ہیں تو اس مجلس کا یقیناً کام انجام تک پہنچ جائے گا۔
مجھے بنیادی طور پر اسلام کا جو تربیت کا نظام ہے اس سلسلے میں آپ سے کچھ عرض کرنا ہے. بات تھوڑی سی سمجھنے کی ہے. مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دو چار باتیں اکٹھی اگلتے سبحان اللہ ہو جائے اور بات ختم ہو جائے. ایسا نہیں ہے. یہ تربیت یا فنڈامنٹل سے متعلق کچھ چیزیں ہیں. میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے ہیں, اگر یہ بھی سمجھتے ہیں تو کام ہو جائے گا انشاءاللہ. اسلام کی بنیاد 5 پلرز کے اوپر ہے. میں نے روایت پڑھی ہے, متفق علیہ روایت ہے بخاری و مسلم کی, کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے. شہادتی اللہ الہ الا اللہ وان محمدًا عبدہ ورسولہ. اللہ ایک ہے اور حضور اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں. فرسٹ پلر. ٹھیک. دوسری بات نماز قائم کرنا, زکوٰۃ ادا کرنا. ایک کو کم کر دو بھیا, وہ نعت والوں کو ضرورت پڑتی ہے. میں نہیں, انہیں جھنکار چاہیے ہوتی. تو اللہ ایک ہے, حضور پیغمبر ہیں اللہ کے, اور نماز ادا کرنا, زکوٰۃ دینا اور حج کرنا. ٹھیک. ہمیں 5 پہ بات نہیں کرنی, صرف ہم بات کرنے جا رہے ہیں روزے کے اوپر. روزے پر بات کرنے سے پہلے قرآن کریم کا ایک منشور دیکھیں. انسان کے اندر جو چیزیں ہیں, انسان کے اندر جو کیفیات اور صفات ہیں, ان میں سب سے زیادہ پسندیدہ صفت کون سی ہے؟ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ صفت کون سی ہے؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کس صفت کے حامل بندے کو سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں, سب سے زیادہ عزت دیتے ہیں؟ اس کو میں نے پڑھا ہے پارہ نمبر 26 سورہ حجرات سے, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانے کہ انسانوں ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا, اس لیے تم سب سے ملے رہو, درجے کے اعتبار سے تم سب برابر ہو, تم میں کوئی اونچا نیچا نہیں کہ کوئی کہے کہ میں صرف مرد سے پیدا ہوں, کوئی کہے کہ میں صرف ایک عورت سے پیدا ہوں. اب یہ الگ بات ہے, چاہے اس سے مراد آدم و حوا لے لیں اور چاہے اس سے مراد والدین لے لیں, یعنی 2 لوگوں کے ملاپ سے پیدا ہوا, تو اس میں سب برابر ہے. اگر اس بیس پر کوئی اوپر نیچے ہونا چاہے تو نہیں ہو سکتا. کم کیجئے بھائی, آواز جا رہی ہے لوگوں کی, تو کوئی نہیں ہو سکتا. اس کے بعد خاندانی بنیادوں پر, خاندان اور خاندان کی شاخوں کی بنیاد پر, برادریوں کی بنیاد پر اگر کوئی اونچا نیچا سمجھتا ہے تو قرآن کریم نے اس کو ڈینائی کیا ہے, نیگیشیٹ کیا ہے اور اس کو رد کر دیا. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. تمہارے جو خاندان اور خاندانی شاخیں بنائی ہیں یہ اس لیے تاکہ تمہیں اس سے پہچانا جا سکے. ایک نام کے کئی لوگ ہیں محلے میں, تو جیسے ہی کسی کے سامنے خاں لگایا, کسی کے سامنے انصاری لگایا, فوراً سمجھ میں آ گیا. تو اس کا کام صرف اتنا سا ہے کہ اس سے ڈائیورژن ہو جائے گا, کدھر جا رہی ہے بات, تلاش کس کی ہے, یا تعارف ہو جائے گا, انٹروڈیوس ہو جائے گا. اس سے زیادہ اس کا کوئی کام نہیں ہے. قرآن بتلا رہا ہے لِتَعَارَفُوا. البتہ کیٹیگری, یہ میرٹ کیسے طے ہوگی اس کو بھی قرآن کریم نے بتلا دیا ہے. کہا اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. تم میں سب سے بلند وہ ہے, تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے, تم میں سے سب سے زیادہ اللہ کے قریب وہ ہے, تم میں سے سب سے زیادہ اللہ والا وہ ہے کہ جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے. یعنی جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہو, اللہ تعالیٰ کی خشیت ہو اور تقوی ہو, وہ تم میں سب سے زیادہ عزت والا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ. یہ تو پورا بھیکم پورا کیا پورا فرخ آباد کہہ دے گا کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں, اللہ سے ڈرتے ہیں. ہر آدمی دعویٰ کر دے گا, کلیم ہے ہر شخص کا کہ ہم اللہ سے بہت ڈرتے ہیں. نیرا جھوٹ, اس کا کلیم اور اس کا دعویٰ نرادھار ہے. وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات میں اتنی جھول نہیں ہے کہ آپ بیوقوف بنا کے آگے بڑھ جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات میں یا نبی کی وضاحتوں میں اتنا جھول اور سکم نہیں ہوتا کہ اتنی آسانی کے ساتھ آپ آگے بڑھ جائیں. تقوی نام ہے اس خوف کا جو آپ کو گناہوں سے روک دے. پھنس گئے. تقوی نام ہے, تقوی خوف اور خشیت
نام ہے اس احساس کا جو آپ کو گناہوں سے روک دے۔ کوئی آدمی اگر یہ کہتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کیا وہ ان گناہوں سے رک رہا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکے اور منع کیے۔ اگر وہ ان گناہوں سے نہیں رک رہا ہے اور پھر اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ بات آپ نے سمجھ لی؟ تو آپ سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو۔ اب آپ تلاش کریں گے یہ تقویٰ ملے گا کہاں؟ کون سی دکان ہے، کون سی خانقاہ ہے، کون سی درسگاہ ہے، کون سا استاذ ہے جہاں سے یہ تقویٰ ملتا ہو؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اب ہم آپ کو بتلا رہے ہیں یہ ملتا کہاں ہے۔ ہم آپ کو بتلا رہے ہیں کہ تقویٰ ملتا کہاں ہے۔ یہ تقویٰ رمضان المبارک میں آپ کو مل سکتا ہے۔ رمضان اس کا سلیبس ہے۔ رمضان المبارک تقویٰ سکھانے کا، اللہ کا خوف سکھانے کا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جس خوف اور تقوی کا مطالبہ کیا گیا ہے اس کو سکھانے کا سلیبس ہے۔ یہ 30 دن کا ٹریننگ پیریڈ ہے کہ جس میں آپ کو بتلایا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرنے کا سلیقہ کیا ہے۔ اب آپ کہیں گے کیسے؟ روزہ تو ہم ہمیشہ سے رکھتے چلے آ رہے ہیں، روزہ تو ہم ہمیشہ سے رکھتے چلے آ رہے ہیں، آپ یہ کہہ دیں گے، لیکن سچ یہی ہے کہ رمضان المبارک اللہ کا خوف سکھانے کا ایک نصاب ہے، ایک ٹریننگ سینٹر ہے، یہ ٹریننگ پیریڈ۔ کیسے؟ تقوی کی سب سے اعلیٰ قسم یہ ہے کہ آپ تنہائی میں بھی اللہ سے ڈریں۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور قرآن کریم کا یہ کلیم بھی دعویٰ ہے، اسٹیٹمنٹ ہے قرآن کریم کا۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے جو رمضان المبارک سے متعلق، روزے سے متعلق سب سے مرکزی آیت ہے، پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ کی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، اور یہ فرض اس لیے کیے گئے تھے تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، اللہ سے ڈرنے کا سلیقہ پیدا ہو جائے، اللہ کے خوف کی خو پیدا ہو جائے۔ یہ ہو گیا اب تک ایک دعویٰ اور میری گفتگو کی تمہید۔ اب آپ سے گواہی چاہیے ہے مجھ کو۔ رمضان المبارک میں آج کل کیا بج رہا ہے؟ کارخانوں میں کیا بج رہا ہے؟ بڑا سا اسپیکر رکھ لیا اور اس کے اوپر کوئی ایسی گندگی نہیں ہے، کوئی ایسا فحش گانا نہیں ہے، کوئی ایسی عریانیت اور ننگئی نہیں ہے جو اس پہ ہونا رہی ہے نا؟ ایسا بدتمیزی کی انتہا یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری سوئی نہیں چلتی اور ہمیں نیند آنے لگتی۔ اللہ اللہ، ان زبانوں کی پلیدگی اور ان زبانوں کی نجاست اور غلاظت، یہ مسلمانوں کی زبان ہو سکتی ہے بھلا؟ نبی یہ کہے کہ بعثت بکسر المزامیر، کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے گانے بجانے کا سامان اور سسٹم توڑنے کے لیے۔ بعثت بمحق المزامیر، اللہ نے مجھے بھیجا ہی ہے اس کام کے لیے کہ میں گانے بجانے کا سارا سسٹم، میوزک اور موسیقی کا سارا نظام تہس نہس کر دوں، مٹا دوں۔ اور ان کا امتی جو دعویٰ کرتا ہے کہ میں عاشق رسول ہوں، اور پھر اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ اس گندگی کے بغیر میں کام نہیں کر سکتا، اس گندگی کے بغیر مجھ سے کام نہیں ہوتا، اس گندگی کے بغیر میرے اندر تازگی اور نشاط پیدا نہیں ہوتا۔ ذرا دونوں جملوں کو ملا کر کے دیکھیے کہ یہ لگتا ہے کسی نبی اور اس کے امتی کے الفاظ ہو سکتے ہیں؟ ان کے بیچ کوئی رابطہ ہے؟ خیر، یہ اس وقت میرا مدعا نہیں ہے۔ میرا مدعا یہ ہے کہ رمضان المبارک شروع ہوتے ہی وہ سارے پروگرام ختم ہو جاتے ہیں۔ اب کیا بجنے لگتا ہے؟ تقریریں بجنا شروع ہو جاتی ہیں۔ نبی تسلیم کر رہے ہیں نا، تقریریں بجتی ہیں، تلاوت بجتی ہے۔ کچھ بے وقوف اس طرح کے ہیں جو قوالی بجا دیتے ہیں، بات تو وہی ہے، اس میں بھی تو وہی ڈھپلی اور سارنگی اور ساز ہے۔
جسے مٹانے کے لیے آن ورڈز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کا الگ الگ تذکرہ کیا. بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو ایسا تو آپ نے دیکھا ہے نا کہ چپ بدلتی ہے، میموری بدلتی ہے، یہ کم از کم جو لگانے والے ہیں وہ ان کو تیاگ دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں. تو کیا کیا آپ نے؟ رمضان المبارک کے احترام میں آپ نے وہ گندگی بند کر دی. یہ بھی آپ نے طے کر دیا کہ وہ گندگی تھی، یہ بھی تو آپ کے رویے نے طے کر دیا نا، آپ کے ایٹیٹیوڈ نے اور آپ کے عمل نے یہ طے کر دیا کہ وہ گندگی تھی. نوٹ کر کے رکھیے نا ڈائری میں اس کو. اور آپ نے اس کو چھوڑا ہے اس کے خوف سے. کون آیا تھا کہنے؟ کون سا فورس آپ کے پاس آیا تھا؟ یا کون آپ کے دروازے کے اوپر نوٹس چسپاں کر کے گیا تھا؟ یا کوئی آپ کی NCR FIR تو کوئی تھی اس حوالے سے؟ نہیں نا. رمضان کے احترام میں ایسا کیا ہے آپ نے. یہی ہے لعلکم تتقون. رمضان نے سکھا دیا آپ کو ڈرنا. بات سمجھ رہے ہیں؟ کتنے لوگ ایسے ہیں، کتنے گھرانے ایسے ہیں با توفیق کہ جو اپنی ٹی وی الٹی کر کے رکھ دیتے ہیں. دیہاتوں میں اس کو ایک چادر میں باندھ کے گانٹھ لگا کے گٹھری بنا کے رکھ دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. لوگ اپنے بڑے والے اسمارٹ فونز رکھ دیتے ہیں، بہت سے محتاط لوگ. ٹھیک ہے. بہت سارے لوگ اپنی چپ نکال کے الگ رکھ دیتے ہیں. ہوتا ہے نا. کتنے لوگ ایسے ہیں جو بازار جانا چھوڑ دیتے ہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں جو پٹیوں پہ بیٹھنا چھوڑ دیتے ہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں جو مسجد میں پڑے رہتے ہیں اس لیے کہ باہر نکلیں گے خرافات ہوگی. یہ سب آپ نے دیکھا ہے نا. آپ کے گھر میں کھانے کو ہے، آپ کے گھر میں بہترین کھانے کو سارا سامان موجود ہے، اس کے باوجود آپ بھوکے ہیں. نوٹس آیا تھا کوئی، آپ کے اوپر کوئی سختی کی گئی تھی، آپ کے خلاف کوئی کسی کارروائی کی دھمکی دی گئی، کچھ نہیں، لیکن آپ نے بھوکا رہنا اختیار کیا. کس کے ڈر سے؟ کس کے ڈر سے؟ اللہ کے ڈر سے. سیکھ لیا نا آپ نے. آپ بتائیے کہ آج کم لوگ ہوں گے اس میں جنہوں نے 17 رکعتیں پڑھی. نماز تو سبھی نے پڑھی ہوگی، لیکن بہت کم ہوں گے جنہوں نے 17 رکعتیں پوری پڑھ لی. شروع والی نے نہیں کسی کی بعد میں ایک آدھی چھوٹ گئی جلدی میں جلسے کے پروگرام میں. یعنی پورے سال کم دن ایسے ہوتے ہیں جب ہم 17 عشاء کی پوری کر لیتے ہیں. جو لوگ پوری بھی کر لیتے ہیں انہیں بھی 20 مرتبہ جمائی آتی ہے. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ 20 مرتبہ تھکن کا احساس ہوتا ہے. یہ تب ہے جب صبح 2 پراٹھے کھائے تھے اور دوپہر میں کھانا کھایا تھا اور شام کو تو ٹھیک سے کھا لیا کھانا. تب یہ کنڈیشن ہے آپ کی. رمضان المبارک میں صبح سحری میں کچھ نہیں کھا پایا، 2-3 کھجوریں کھائیں اور دودھ اٹھا کے پی لیا. ٹھیک. افطار میں 2-3 پکوڑی کھائیں، 2 چمچ چنے کھائے اور ڈھیر سا پانی پی لیا، وہ بھی ختم ہو گیا. تراویح کے بعد کھانے کی کوشش کی، تھوڑا سا کھا پایا. تو رمضان المبارک کا کھانا پینا اور عام دنوں کا کھانا پینا دونوں ڈائٹ ملا کر کے دیکھیں گے، آدھے آدھے کا فرق ملے گا. یعنی آدھا کھانا آپ رمضان المبارک میں کھا پاتے ہیں، وہ بھی جب آپ زبردستی کرتے ہیں. اس کے باوجود آپ کی کنڈیشن یہ ہے کہ آپ 17 رکعتیں نہ صرف عشاء کی پڑھتے ہیں. عشاء کی 17 ہی ہوتی ہے رمضان میں پوری، کسی کی کم نہیں ہوتی. پہلے پہنچ ہی جاتا ہے آدمی. کسی کو آگے جگہ چاہیے ہے یا رمضان المبارک کے احترام میں یا روز پکڑ لے جاتا ہے تو 17 پوری، اور اس کے ساتھ ساتھ 20، اور اس کے علاوہ اس میں 2 پارے، 3 پارے، 3.25 پارے، 1.5 پارے، جو کچھ بھی ہو جائے. اور اس کے باوجود جب 20 کے بعد اٹھتے ہیں تو ہمت اتنی ہے کہ ابھی پٹیا پہ بیٹھے بیٹھے 2 گھنٹے باتیں کر رہے ہیں. یہ حالانکہ گندگی ہے، لیکن یہ ارجا آئی کہاں سے؟ یا آپ نے اپنے آپ کو جو آمادہ کیا ہے 2 پارے سننے کے لیے، 2 گھنٹے کھڑے رکھنے کے لیے، 17 کے بجائے 37 پڑھنے کے لیے، کس سے، کس وجہ سے؟ کسی نے دباؤ بنایا تھا؟ والد نے ڈنڈا ٹانگ دیا تھا؟ یا مقامی پولیس نے آپ کے خلاف دبش دی تھی؟ کچھ نہیں. کس نے آمادہ کیا رات کو کھڑے ہو کر اپنے پالنہار سے مناجات کرنے کے لیے؟ آپ بتائیے. اللہ کا خوف ہے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش ہے. کتنے لوگ ہیں جو فجر پڑھ پاتے ہیں؟ بڑی مٹھی بھر تعداد. کتنی مسجدیں ایسی ہیں، شہر کی جامع مسجد ایسی ہے کہ جہاں جماعت کے لیے افراد مہیا نہیں فجر میں. شہر کی بدقسمتی کا عالم یہ ہے. آپ سمجھیے. اٹھ نہیں پاتے ہیں مولانا، اٹھ ہی نہیں پاتے ہیں مولانا، دیر سے سوتے ہیں، اٹھ نہیں پاتے ہیں. ابھی آپ
رمضان المبارک میں 12 بجے سوئیں گے اور پھر اس کے بعد آپ 3 بجے اٹھ جائیں گے. 3 بجے اٹھ جائیں. کتنے باتوفیق لوگ ہیں کہ جو 3 بجے اٹھ جاتے ہیں, پہلے کچھ تہجد کی رکعتیں پڑھتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے سرگوشی اور مناجات کرتے ہیں, اپنی فریاد رکھتے ہیں, اپنا دکھ روتے ہیں, اپنے مسائل اور اپنے مشکلات اور اپنا دکھ بیان کرتے ہیں, پھر اس کے بعد سحری کھاتے ہیں, پھر فجر پڑھتے ہیں, پھر تلاوت کرنے لگتے ہیں. اس کا مطلب یہ سب کس نے کروایا ہے؟ یہ سب کس نے کروایا؟ اللہ کے خوف نے, اللہ کے خوف میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی جستجو میں. چھوڑیے, اب تو خیر مارچ آ گیا ہے, ورنہ جس وقت مئی میں تھے ابھی بھی حالات دوپہر میں جو لوگ کام کرنے والے ہیں ان کے یہ بنیں گے. صبح آپ نے سحری کھائی گھر والوں کے ساتھ, افطار بھی گھر والوں کے ساتھ کریں گے. دوپہر میں نہانے کے لیے جب آپ غسل خانے میں گئے ہیں یا کچن میں, دوپہر میں سب لوگ سو رہے ہیں, آپ کچن میں گئے ہیں, ٹھنڈی بوتلیں لگی ہیں, سخت پیاس ہے, چاہے تو آپ ایک بوتل پوری ڈال لیں, سکون ہو جائے گا. یا غسل خانے میں ہے, سمر سے بھی تازہ پانی آپ نے ٹھنڈا بھرا ہے, جی چاہتا ہے پی لیں, لیکن اس کے باوجود کبھی ایسی حرکت آپ نہیں کرتے. آپ ایسی حرکت کبھی, آپ تو چلیے سمجھدار ہیں, ایک چھوٹا بچہ ایسی حرکت نہیں کرے گا جو 8 سال کا جس نے روزہ رکھا ہے, ایسی حرکت نہیں کرے گا. تو بتائیے غسل خانے کی اس چھوٹی سی کوٹری میں جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے, شدت کی پیاس ہے, ہونٹوں پر پیڑیاں جمی ہیں اور ہونٹ سخت خشکی سے دوچار ہیں, پی لے, کوئی جاننے والا نہیں ہے. سحری بھی کھائی تھی, افطار بھی کریں گے, روزہ شمار ہو جائے گا گنتی کے اعتبار سے. لیکن کیا کوئی ایسا کر سکتا ہے؟ کہ کسی نے کبھی ایسا کیا ہوگا؟ آپ یہ تصور تک نہیں کر سکتے. یہ تنہائی میں ڈرنا کس نے سکھایا؟ لعلکم تتقون, یہی تو روزے کی برکت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک میں جو سلیبس آپ کو پڑھا دینا چاہتے ہیں, رمضان المبارک میں جو سبق آپ کو سکھا دینا چاہتے ہیں, انسانیت کی سب سے عظیم صفت آپ میں پیدا کر دینا چاہتے ہیں, وہ روزے میں ہی حاصل ہوتی, وہ روزے سے ہی حاصل ہوتی, وہ رمضان میں ہی حاصل ہوتی ہے. اور یہی وہ صفت ہے جو آپ کو اللہ کے نزدیک سب سے معزز اور مقرب بناتی ہے. آخری منظر کتنا خطرناک ہے, دیکھیے آپ 14 گھنٹے آپ بھوکے اور پیاسے رہ کر کے آئے, ٹھیک, دسترخوان پہ آپ بیٹھے, آپ کے پاس شربت رکھا ہے, ٹھنڈا پانی موجود ہے, آپ کے پاس گرم پکوڑیاں موجود ہیں, آپ کے سامنے چنے رکھے ہوئے, آپ کے سامنے مٹھائیاں ہیں, آپ کے سامنے بریانی رکھی ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کی ساری توبہ توڑ رہی ہیں. یہ سب توبہ شکن ہے. پیٹ کتنے خراب ہو اور یہ سامنے ہو تو آپ اپنا آپا برقرار نہیں رکھ پاتے. پرہیز کرنے والے سارے پرہیز کو طاق پہ رکھ دیتے ہیں, ایسا ہے کہ نہیں؟ لیکن 15 گھنٹے کے بھوکے اور پیاسے ہیں آپ, شدت کی بھوک ہے اور پیاس اپنی پیک پہ ہے, شباب پہ ہے, لیکن اس کے باوجود ہاتھ ادھر نہیں جاتا, خیال ادھر نہیں جاتا, اس وقت تک نہیں. کسی دوسرے محلے کی مسجد میں اذان ہونے لگے تب تک نہیں. میرا مؤذن کہے نا, میری مسجد کا مؤذن جب تک اذان نہیں کہے گا اس وقت تک یہ حلال رزق ہے. آپ نے اپنی گاڑھی کمائی سے افطاری تیار کروائی ہے, جو 2 نمبر کی کمائی ہے وہ آپ نے الماری کے پیچھے ڈال رکھی ہے. حلال گاڑھی کمائی سے تیار کیا ہوا کھانا, شدت کی پیاس اور شدت کی بھوک, اس کے باوجود آپ نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا ہے. کس لیے؟ کس لیے؟ میرے پالنہار نے ڈیڈ لائن ڈالی ہے, ثم اتم الصیام الی اللیل, کہ رات کے آنے تک آپ کو اپنا روزہ مکمل کرنا ہے. غروب آفتاب سے رات شروع ہوتی ہے, جب تک وہ ڈیڈ لائن میں پار نہیں کر لیتا میں ہاتھ نہیں لگاؤں. اور وہاں ہاتھ لگانے کے بجائے ہاتھ ہوتے کہاں؟ ایک تو یہ ہے کہ یہ غضب کی بندگی ہے, یہ اعلیٰ درجے کی بندگی ہے, یہ اعلیٰ درجے کا تیاگ ہے, یہ اعلیٰ درجے کا سمرپن ہے, یہ اعلیٰ درجے کا ایثار ہے کہ اپنے پالنہار کے حکم کے سامنے نہ میری بھوک کی کوئی حیثیت ہے, نہ میرے پیاس کی کوئی حیثیت ہے, نہ میری خواہش کی کوئی حیثیت ہے. یہ اعلیٰ درجے کی بندگی تھی. اس پر ترا یہ کہ بجائے ادھر ہاتھ بڑھانے کے, ہاتھ کہاں ہیں؟ یا واسع الفضل اغفر لی, او وسیع مغفرت والے مجھے معاف کر دے. اس وقت تک ہاتھ نہیں لگاؤں گا کھانے کو جب تک تو مجھے معاف نہیں کر دیتا.
یہ وہ منظر ہے جو پورے سال کبھی نظر نہیں آتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ منظر اتنا پسند ہے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ مانگتا کیا ہے سو۔ آپ بتائیے، افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے نا؟ افطار سے تھوڑی دیر پہلے دعا قبول ہوتی ہے۔ کیوں قبول ہوتی ہے؟ بندگی کا ایسا سین کبھی پورے سال نظر نہیں آتا۔ اس لیے پیار میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے مانگ کیا مانگتا ہے۔ یہ پریپیکش ہے اس قبولیت کا۔ میں نے کہا نا، میں سینسیبلی آپ کے سامنے رکھتا ہوں تقویٰ کیا ہے۔ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کو اپنے انت تک، اپنی انتہا تک، اپنے انجام تک پہنچایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی کہا کہ مانگ کیا مانگتا ہے۔ اور اس عمل کی وجہ سے جو آپ نے صبح صادق سے شروع کر کے شام تک مکمل کیا ہے، بڑی عجیب بات یہ ہے کہ اس کا کوئی سمبل نہیں۔ آپ بتائیے کہ دن میں کیا آپ کچھ دیکھ کر کے بتلا سکتے ہیں کہ فلاں شخص روزہ ہے، فلاں شخص روزہ نہیں؟ یعنی یہ ایک ایسا عمل ہے جو فلی سیکرٹ، آپ سمجھ رہے ہیں، پوری طرح سے پوشیدہ ہے۔ نماز کا اپنا ایک اسٹینڈ ہے، نماز کی اپنی حیت اور کنڈیشن ہے۔ حج کرنے جا رہے ہوں تو کیا کہنے، پورا شہر تماشا بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ دے رہے ہیں تو جسے دے رہے ہیں اسے معلوم ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں شوق یہ ہے کہ جس کو ہم رمضان میں سمجھتے ہیں وہ جب ہم نکلے تو سلام کریں، اسٹینڈنگ اوویشن ہو اس کی طرف سے، کھڑے ہو کر کے استقبال ہو، اور ساتھ ساتھ جب ہمارے یہاں کوئی شادی بیاہ ہو تو برتن بھی دھوئے آ کے ہمارے۔ یہ خواہش رہتی تو سب کو پتہ ہی چل جاتا ہے، 20 جگہ کہہ دیتے ہیں، ہمارے مجمع میں پوچھ لیتے ہیں سوٹ کیسا تھا۔ یعنی ہماری بدقسمتی اور شقاوت کا حال یہ ہے۔ تو زکوٰۃ بھی سب لوگ جانتے ہیں۔ روزہ ایک ایسا عمل ہے جسے جانتا کوئی نہیں آپ اور آپ کے پالنہار کے سوا۔ تو یہ تقوی کی سب سے بڑی بانگی ہے، یہ تقوی کا سب سے بڑا سمبل ہے، یہ تقوی کی سب سے بڑی علامت اور شناخت ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کیا ہے کہ ہر چیز کا اجر تو طے کر دیا ہے۔ فرمایا 10 سے لے کر 700 تک، الی 700 ضعف، 700 تک اجر جائے گا کسی بھی عمل کا، یہ اناؤنس کر دیا۔ فرمایا الا الصوم، روزے کا نہیں، روزے کا نہیں، روزہ اس سے علیحدہ ہے، مستثنیٰ ہے۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ روزہ اس سے الگ ہے۔ فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، اس لیے کہ روزہ صرف میرے لیے ہے، میں خود اس کا بدلہ دوں گا، میں اناؤنس نہیں کرتا۔ یعنی ہر چیز کا جو اجر ہے وہ فرشتوں کو معلوم۔ آپ نے نماز پڑھی، نماز کیسی تھی فرشتوں کو معلوم، ٹھیک، اس کے آگے پیمنٹ لکھا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، وہ اپنے فضل سے آگے پیچھے بھی کر سکتے ہیں، تو سب کا معلوم ہے۔ اسی لیے سب کا اجر دینے کے لیے اور اس کے اگینسٹ میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جنت اور جنت کے ایریا الاٹ کیا جائے گا، وہ سب کون کرے گا؟ ہر کاؤنٹر پر فرشتے ہوں گے۔ الا الصوم، روزے کا بدلہ کوئی نہیں دے سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ خالص میرے لیے رکھا۔ خالص کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس کو جانتا کوئی نہیں، دکھاوا ہے ہی نہیں، اس میں گنجائش نہیں دکھاوے کی، ریا کی اور نمود کی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بطور خاص فرمایا الصوم لی، یہ میرے لیے ہے، وانا اجزی بہ، اور میں اپنی شایان شان بدلہ دوں گا۔ اس کا اجر فرشتوں کو معلوم نہیں ہے، وہ کالم بلینک ہے۔ روزے کے سامنے والا جو کالم ہے وہ بلینک ہے، اس میں کچھ نہیں لکھا ہے، اس پر خود اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم لکھے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے علاوہ بھی اس پر کتنی محنت کی ہے، میں آپ کو بتلا رہا ہوں۔ ایک حضور چاہتے یہ ہیں کہ میری امت کے افراد کی سب سے لمبی لائن کون سے کاؤنٹر پہ ہو؟ روزے والے پہ، جہاں کوئی فرشتہ نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی خاص انتظام ہوگا پیمنٹ کا۔ اس کے لیے کیا کیا؟ رمضان کے روزے رکھے کسی نے، فرمایا من صام ستا من شوال کان کمن صام الدہر، جس نے رمضان کے بعد 6 روزے اور رکھ لیے وہ ایسا ہے جیسے اس نے زندگی بھر روزے رکھے ہوں۔ کیسے حساب لگائیے؟ ہر عمل کا اجر 10 گنا ملتا ہے، یہ آپ کو معلوم ہے، ٹھیک ہے، یہ فیکٹ ہے۔ یہ تو 30 کو 10 سے ملٹیپلائی کیا، کیا ہوا؟ 300 ہو گئے، پھر 6 اور رکھ لیے اس نے، 6 کو جب 10 سے ملٹیپلائی کریں گے تو 60 ہو گئے، 360 ہو گئے نا، پورا سال کور ہو گیا۔
اس کے علاوہ ایک اور طریقہ بتلایا کہ جو شخص 3 روزے رکھ لے مہینے میں تو 3 into 10 3 ضرب 10 کتنا ہوا 30 ہو گیا. ہر مہینے کا روزے دار کہلایا, پوری زندگی کا روزے دار. اسی لیے ایک اور کالم ہے کہ جس شخص نے 10 محرم کا روزہ رکھا, احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ ویکفر السنۃ التي بعدہ, کہ جس نے 10 محرم کا روزہ رکھا اس کے 1 سال کا نپٹارہ کر دیا جائے, یعنی 1 سال کا اجر اس کو دیا جائے. اسی طرح 9 ذی الحج یعنی بقرعید سے 1 دن پہلے جس شخص نے عرفہ کا روزہ رکھا اس کا روزہ 1 سال کے برابر قرار دیا جائے. 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے, باقی جو 8 دن کے روزے ہیں وہ 1 سال کے برابر. تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مسلسل اس طرح کی کوششیں ہیں تاکہ میری امت کے افراد زیادہ سے زیادہ روزے دار کہلائیں. ان کے کھاتے میں سب سے زیادہ جو عبادت درج ہو وہ کون سی؟ روزہ. تو آپ نے دیکھا کہ رمضان المبارک میں آپ نے حرام تو چھوڑ دیجئے, حلال پر بھی کنٹرول کرنا سیکھ لیا. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو قرآن کریم کا دعویٰ یہ کہ روزے سے تقوی سیکھ لیا جاتا ہے, روزے کے ذریعے سے تقوی سکھا دیا جاتا ہے. روزہ تقوی کا سلیبس ہے, روزہ تقوی سکھانے کا نصاب ہے. آپ بتائیے اس کا اثر دیکھا آپ نے؟ دکھا اس کا اثر نا کہ آپ نے ڈرنا سیکھ لیا, آپ نے اپنے کانوں کو غلط امور سے اور فحش گانوں سے محفوظ کیا, آپ نے اپنی زبان کو گالی گلوچ سے محفوظ کیا, آپ نے اپنے پیٹ کو حرام سے محفوظ کیا, آپ نے اپنے ہاتھوں کو وقت سے پہلے کچھ بھی کھانے سے محفوظ کیا. یہاں پہنچ کر کے آپ کی چوری بھی پکڑی گئی. بات سمجھ رہے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارشاد فرمایا ہے, الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. آپ ہوشیار کس کو کہتے ہیں؟ بڑھیا جھوٹ بول لیتا, بڑھیا فریب دیتا, لوگوں کو چکمہ دے کر کے رقم کے انبار لگا دیتا اور لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک کر کے ارننگ کرتا ہو. وہی آج کا ہوشیار کہلاتا ہے نا, وہی آج کا ہوشیار کہلاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصطلاح الگ ہوتی ہے. اے بچوں باتیں نہیں, آگے بیٹھ کے باتیں نہیں, یہ سب باتیں کرنے بچے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا ہوشیار وہ ہے جو اپنے آپ کو پہچان لے. آپ کہو گے ہم تو جانتے ہیں اپنے آپ. الکیس من دان نفسہ, میری امت کا ہوشیار, زیرک, انٹیلیجنٹ وہ ہے جو اپنے آپ کو پہچان لے, اپنے ٹیلنٹس اور اپنی صلاحیت, اپنی قابلیت, اپنے گٹس کو اچھی طرح پہچان لے, ان کا صحیح استعمال, ان کا صحیح یوٹیلائزیشن کرے اپنی تربیت کے لیے, اپنی زندگی کے لیے, اپنی معاشرت کے لیے, اپنی لائف کے لیے. وہ میری امت کا ہوشیار ہے. وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ, اور موت کے بعد والی زندگی کی تیاری اور پریپریشن کرے, وہ میری امت کا ہوشیار ہے. تو آپ نے اپنے آپ کو پہچانا. آپ کہتے ہیں کہ بغیر گانے کے کام ہی نہیں ہوتا, رمضان میں کیسے ہو؟ آپ کہتے ہیں بغیر گانا سنے ہماری سوئی نہیں چلتی, رمضان میں کیسے ہو؟ آپ کہیں کہ بغیر جھوٹ بولے کام ہو ہی نہیں سکتا, کام چلے گا ہی نہیں, بزنس چلے گا ہی نہیں. لیکن رمضان المبارک میں آپ نے جھوٹ پر کنٹرول کیسے کیا؟ آپ کہیں بغیر گالی بکے ہوئے کوئی میری بات ہی نہیں سمجھتا سنتا ہے, رمضان المبارک میں آپ نے اپنی زبان پر کنٹرول کیا. آپ کہیں کہ یہ آنکھیں تو حسین چہروں کو, حسین مکھڑوں کو دیکھنے کے لیے, لیکن رمضان المبارک میں آپ نے انہی آنکھوں کو ان خرافات سے بچا کر کے دکھلایا. آپ کہتے ہیں آج کل حرام سے کون بچ سکتا ہے, آپ نے حلال سے پابندی کر کے دکھائی ہے افطار کے وقت میں. اس کا مطلب یہ ساری قابلیت, یہ ساری صلاحیت آپ کے وجود میں ہے. آپ چاہیں تو حرام سے رک سکتے ہیں, آپ چاہیں تو غلط بات بولنے سے رک سکتے ہیں, آپ چاہیں تو گندگی سننے سے اپنے آپ کو روک سکتے ہیں, آپ چاہیں تو اپنی آنکھوں پر پہرا بٹھا سکتے ہیں. یہ ساری صلاحیت اور قابلیت آپ کے اندر موجود ہے. اگر آپ نے اس سے پہلوتہی کی ہے, اس میں کوتاہی کی ہے, تو آپ خائن ہیں, آپ اپنے آپ کو پہچانتے نہیں. رمضان المبارک کے یہ دو بہت مضبوط پہلو.
رمضان المبارک کے یہ دو بہت مضبوط پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ آئینہ آپ کے سامنے ہے کہ آپ کیا ہیں، بھاگ نہیں سکتے آپ. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر کسی سندرب میں آپ سے سوال کر لیا گیا ایسی پریپیکش میں کیا کریں گے کہ تم نے تو رمضان المبارک میں اپنے آپ پر ہر طرح کی پابندی لگا کے دکھائی تھی، تم نے تمام گناہوں سے بچ کے دکھایا تھا، اس کا مطلب یہ کہ تمہارے اندر صلاحیت موجود ہے. بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور آپ اپنا اندازہ کر کے دیکھیے کہ کوئی دعا کرنے بیٹھے زور سے تو آپ کے آنسو رواں دواں ہو جاتے ہیں. کوئی غریب دکھائی پڑ جائے آپ چاہتے یہ ہیں کہ پورے مہینے کا انتظام کسی طرح اپنی جیب سے کر دیں. یہ اعمال کی جو آپ کے اندر للک پیدا ہوتی ہے، شوق پیدا ہوتا ہے، یہ دین ہے کہے کہ روزے کی دین ہے. بڑا عجیب سا معاملہ ہے، اس کو سمجھ کر کے دیکھیے. ساری دنیا کو طاقت ملتی ہے کھانا کھا کے، ساری دنیا کہتی ہے کہ ہماری عقل تیز ہوتی ہے کھانا کھا کے، اور آپ کی عقل اور آپ کا شعور اور آپ کا احساس تازہ ہوتا ہے بھوکے رہے. یہ یاد رکھیے گا، بہت اہم ہے پوائنٹ. یہ پوائنٹ بہت اہم ہے، اس کو نوٹ کر لیجیے کہ آپ بتائیے برادران وطن، ہولی ان کا سب سے بڑا تہوار ہے. کب ہوتا ہے؟ جب سب سے بڑا اناج پیدا ہوتا ہے جس پر آپ ڈیپینڈ کرتے ہیں. بہت سینسٹیو ہے یہ. گیہوں سب سے بڑا اناج ہے نا، سب سے بڑا غلہ ہے اور سب سے بڑی غذا ہے. جب یہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے اپلکش میں، اس کی خوشی میں یہ تہوار منایا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس وقت تک ہولی ملن شروع نہیں ہوگا جب تک کہ گیہوں کی پوجا نہ ہو جائے، یعنی آپ کا طواف کر کے آخت اس میں نہ ڈال دیے جائے. بات سمجھ رہے ہیں؟ اور آپ کا سب سے بڑا تہوار کب ہوتا ہے؟ عید میں، جب آپ ایک مہینے تک کھانا پینا تیاگ دیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ کھانے سے انسان کا نفس طاقتور ہوتا ہے. دیکھیے دو چیزیں ہیں، مضمون یہی تھا، میں اب تک بہہ گیا، یہاں پہ آیا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو تمام مخلوقات میں افضل کیوں بنایا؟ چیمپئن ہے. آپ کی بھاشا میں ہم کہیں کہ انسان تمام جیو جنتوؤں میں اور تمام مخلوقات میں چیمپئن ہے. چیمپئن کب ہوتا ہے؟ چیمپئن وہ ہوتا ہے جو کانٹیسٹ میں جیتے، وہی چیمپئن کہلاتا ہے. جو مقابل کو شکست دے وہ چیمپئن کہلاتا ہے، وہی کیسری کہلاتا ہے. فرشتے، ان کے پاس برائی کرنے کا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے، کوئی احساس نہیں ہے، نفس نہیں ہے ان کے پاس. وہ ایسے ہی ہیں احساس میں جیسے یہ دیوار. ان کے سامنے سے عورت نکل جائے، ان کے سامنے گانا بج رہا ہو، ان کے سامنے کچھ بھی ہو جائے، انہیں کوئی مطلب نہیں، انہیں پتہ ہی نہیں. اسی طرح شیطان میری خرافات. جو لوگ یہ کہتے ہیں وہ میرے گھر میں اچھے ہیں، ان کے منہ میں مٹی جھونک دو. جو گھر میں گھس کے رہ رہا ہو وہ اچھا بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی شیطان اور جن ایک ہی ہیں، اور یہ سب آگ سے پیدا ہے. یہ شر بحث ہے، ان کے اندر خرافات ہی خرافات. جس طرح فرشتوں میں خیر ہی خیر ہے، ان میں خرافات ہی خرافات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کمبینیشن پیدا کیا ہے جس کا نام انسان ہے. یہ 50% برائی اور 50% خیر ہے. اس کے دل کی دائیں جانب ایک ملہم بیٹھا ہے جو اچھے خیالات پیدا کرتا ہے، اور اس کے دل کی بائیں جانب خناس بیٹھا ہے جو برے وسوسے پیدا کرتا ہے. جب آپ نیکیاں کریں گے تو کنٹرول ملہم کے ہاتھ میں ہوگا، یعنی نیکیوں کا کنٹرول ہوگا. اور جب آپ برائی بڑھائیں گے، 51 52 53 54% برائی ہو جائیں گی، تو کنٹرول کس کا ہوگا؟ جس کے ووٹ زیادہ وہی لیڈر، وہی حال ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں رمضان المبارک میں ہماری نیکیاں بڑھتی ہیں، تو کنٹرول دل کے اوپر نیکیوں کا ہوتا ہے. اس لیے ہر نیکی کی طرف آپ بڑھتے ہیں. تلاوت ہو سننے کو جی چاہتا ہے، دعا ہو سننے کو جی چاہتا ہے، تقریر ہو سننے کو جی چاہتا ہے، کتاب پڑھی جائے سننے کو جی چاہتا ہے، کسی کی مدد کرنا ہو آگے چلنے کو جی چاہتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ نیکیاں مسلسل کرنے سے آپ کے دل پر کنٹرول
ملہم کا ہوتا ہے، اس لیے خیالات بھی اچھے اچھے آتے ہیں، اور جب برائیاں کرنے لگتے ہیں، برائیوں کا کنٹرول ہوتا ہے، ان کا تناسب بڑھتا، پرسنٹیج بڑھتا ہے، تو قابو کس کا ہوتا ہے؟ تو یہ ہمارے دل کا حال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان پیدا کیا، اس کے اندر خیر کی صلاحیت بھی ہے، اچھے کام کرنے کی صلاحیت بھی ہے، برے کام کرنے کی قوت بھی اس کے اندر موجود ہے۔ اب اتنا اس کو اختیار ہے، چاہے تو وہ بھلائی کر لے اور چاہے وہ برائی میں مبتلا ہو۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس خبر پہنچی ہوگی کہ آج جلسہ ہے، انہوں نے اپنے اوپر کنٹرول نہیں کر پایا، وہ جا کے بستر پہ ڈھہ گئے۔ کتنے ایسے ہیں جو اس کھلے موسم میں، جو اس وقت ٹھنڈا بھی ہے، اس کے باوجود بیٹھے۔ تو یہ سنگھرش ہے، آپ مسلسل سنگھرش میں، انسان اور انسانی زندگی سنگھرشیل ہے، مسلسل کانٹیسٹ میں، مسلسل مقابلے میں ہے، اور مسلسل کشمکش ہے، نیکی اور بدی کی کشمکش آپ کے وجود میں ہے۔ ایسے میں جو شخص نیکیوں کو غالب کر لے وہ چیمپئن ہے، اور چونکہ یہ مستقل کوششوں میں رہتا ہے، مستقل کشمکش میں ہے، اور مستقل اس کو سنگھرش کرنا اور اسٹرگل کرنا پڑتا ہے، اس لیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب اور یہ اشرف المخلوق، اس کے اشرف المخلوق ہونے کی بائی کمپوزیشن یہ کیوں اشرف المخلوق ہے، یہ اس کی تھیوری ہے جس کو ایکسپلین کیا میں نے آپ کے سامنے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک آگ سے پیدا ہے، ایک نور سے پیدا ہے، یہ مٹی سے پیدا ہے۔ اب اس کے بعد ایسے میں جو شخص نیکی کرتا ہے، اب بتائیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا مزہ لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا لطف لیتے ہیں۔ اصل میں جب انسان کو، پہلے جناتوں کو، شیطان کو زمین پہ آباد کیا، انہوں نے ادم مچا کے رکھ دیا، اللہ نے انہیں مٹا دیا، یہاں سے ہٹا دیا، زمین خالی کرا لی۔ کہے پہ رہتے ہیں؟ پانی پہ رہتے ہیں، سمندروں کی سطح پہ وہ رہتے ہیں، زمین خالی کروا دی اللہ نے ان سے، ٹھیک ہے۔ جب اللہ نے اعلان کیا انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم اپنی زمین کا ایک خلیفہ، ایک سپروائزر پیدا کرنا چاہتے ہیں جو زمین کے سسٹم کو دیکھے گا، تو فرشتے کہنے لگے کہ اللہ ابھی تو ہم فارغ ہوئے ہیں اتنے ہنگاموں سے، آپ پھر ایک ایسی مخلوق پیدا کر دیں گے یسفک الدماء، جو خون بہائے گی، قتل و غارت مچائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو اب اس طرح کے موقع بار بار آتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہی فرشتوں سے جنہوں نے اعتراض کیا تھا ہماری پیدائش پر، جنہوں نے ہماری پیدائش پر آپتی جتائی تھی، اعتراض کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ انہی سے پوچھتے ہیں۔ مثلا عصر کے ٹائم فرشتے چینج ہوتے، ٹھیک نماز کے وقت میں اوپر چلے گئے، اور جو شفٹ بدلتی ہے فجر کے ٹائم، تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کس حال میں چھوڑ کے آیا؟ تو کہتے ہیں اتیناہم وہم یصلون، کہ جب ہم گئے تھے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے، جب ہم آئے ہیں تب بھی وہ نماز میں ہی تھے۔ اسی طرح یہ اس طرح کی مجلسیں جو ہیں، ایک بڑی ٹیم ہے جو اس طرح کی مجلسوں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے، اور جیسے ہی کسی کو مل جاتی ہے تو مجلس کی جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو تو ان میں کا ایک کھڑا ہو کر کے اوپر سے چلائے گا کہ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، یہاں جہاں مجلس ہے، پھر پے بپے نیچے سے اوپر تک جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں رپورٹ کرتے ہیں کہ اللہ تیرے بندے اس طرح وہاں ذکر کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں، حالانکہ کیا وہ جانتے نہیں ہیں؟ کیا وہ جانتے نہیں ہیں؟ لیکن ان کے اس اعتراض کا جواب دینا ہے، اعتراض کا جواب دینا ہے، اور انہیں اس بات پر گواہ بنانا ہے۔ اس میں کیا کہہ رہے تھے؟ کہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے، جنت کی طلب میں تھے۔ کہا انہوں نے دیکھا ہے کیا جنت اور جہنم کو؟ کہا نہیں، بغیر دیکھے ہی مست ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ اگر وہ دیکھ لیں تو کہنے لگے تو پھر وہ سر ہی نہ اٹھائیں، کبھی سر ہی نہ اٹھائیں، مسلسل اسی میں مبتلا رہیں، اسی درد میں کہ کیسے مل جائے وہ اور کیسے جہنم سے بچ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں گواہ بناتے ہیں، انہیں گواہ بناتے ہیں کہ تم گواہ رہنا۔ کیا ضرورت ہے گواہی کی اللہ تعالیٰ کو؟ کہ ان کے آرڈر کے اگینسٹ میں کوئی جا کر کے ریٹ دائر کر دے گا کیا؟ نہیں، کوئی استغاثہ دائر کر دے گا؟ لا یسأل عما یفعل، وہ ایسی ذات ہے جس سے سوال نہیں کیا جا سکتا۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سارے کام اسی لیے کرتے ہیں۔ ایسے ہی ہوتا ہے، ایسے ہی عید کے دن کا ایک منظر ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ عید کے دن یہ فرشتے زمین پر اتارے جاتے ہیں اور ہر نکڑ پہ کھڑے ہوتے ہیں، علی افواہ السکک، یعنی گلی کے مہانے پر، ہر ناکے پر کھڑے ہوتے ہیں، اور یہ کھڑے ہو کر کے آواز دیتے ہیں ہلموا الی رب کریم، لوگوں چلو کرم کرنے والے پالنہار کی بارگاہ،
یعنی عیدگاہ میں چلنے کے لیے بلاتے ہیں۔ پھر سارے لوگ جب نکل کر کے عیدگاہ میں آ جاتے ہیں تو وہ پوری عیدگاہ کو سراؤنڈنگ گھیر لیتے ہیں، اس کو گھیر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہی سے پوچھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہی سے پوچھتے ہیں ما جزاء اجیر یوفی عملہ، تم بتاؤ کہ اس مزدور کا پیمنٹ کیا ہے جس نے اپنا کام پورا کر دیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں، ان سے پوچھ رہے ہیں، فرشتوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم بتاؤ جنہوں نے اپنی مزدوری پوری کر دی۔ مزدوری کیا ہے؟ روزہ اور تراویح، یہ رمضان المبارک کا عمل ہے۔ نماز پورے سال ڈیو رہتی ہے آپ کے ذمہ، رمضان المبارک کی خصوصیت یہ ہے۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ اس کا اجر بھی یہ ہے کہ اس کا بدلہ یہ ہے کہ اسے پورا اس کا پیمنٹ کر دیا جائے، اجر دے دیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہی سے کہتے ہیں کہ تم گواہ ہیں۔ پھر اس کے بعد قسمیں کھاتے ہیں، 5 قسمیں۔ میں نے ذخیرہ احادیث میں کہیں 5 قسمیں اس طرح نہیں دیکھی، ایک ساتھ 5 قسمیں، میری الوہیت کی قسم، میری رفعت کی قسم، میری جلال کی قسم، میری عزت کی قسم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح قسمیں کھاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں ارجعوا مغفورا لکم، جاؤ بخشائے گھروں کو واپس۔ تو یہ فرشتوں سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کی چیزیں کرواتے ہیں، یہ صرف اسی لیے کہ انہوں نے اعتراض جتلایا تھا، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی فیکٹ اور ایویڈنس کی ضرورت نہیں ہے، کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہے، کسی کلیم کی ضرورت نہیں ہے، کسی عدالت کی حاجت نہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ساری کارروائیاں کرتے ہیں، اور اس کارروائی کو ہم تک پہنچا بھی دیا۔ تو انسان کے اندر خواہش ہے، وہ چاہے تو برائی کرے اور چاہے تو بھلائی کرے، اور اسی کانٹیسٹ کی وجہ سے وہ اشرف المخلوق۔ رمضان المبارک میں ہمارے اندر خواہش کو کنٹرول کرنے کا امپاورمنٹ جنریٹ کیا جاتا ہے، یعنی وہ طاقت اور وہ صلاحیت ہمارے اندر پیدا کر دی جاتی ہے، اور اس کا احساس میں نے بھی آپ کو مثال کے ذریعے سے دیا۔ تو ضبط نفس، ہم چاہیں تو راستہ چل سے کسی سے چمٹ جائے، ہم چاہیں تو کسی کی جیب میں سے ہاتھ ڈال کر کے سامان نکال لیں، ہم چاہیں تو شراب پی لیں، ہم چاہیں تو حرام کھا لیں، ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، ہمارے اختیار میں ہے، لیکن یہ بھی طے ہے کہ اس کا حساب دینا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حساب سے جو ڈرتا ہے وہ آپ سمجھ لیجئے اس کے لیے جنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، کہ جو شخص ہمارے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، ہمارے سامنے حساب دینے کی کنڈیشن اور کیفیت سے گھبراتا ہے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کی خواہشات سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ یہ قرآن کریم کے الفاظ ہیں۔ تو آپ نے اب تک کیا سمجھا؟ کہ رمضان المبارک اللہ کا ڈر سکھانے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور تقوی فراہم کرنے کا سب سے بڑا ٹریننگ پیریڈ ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کا جو سلیبس ہے وہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ پاس آؤٹ کراتے ہیں، اور اس کی مثالیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی۔ اور تقوی کی حالت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسان کی یہ صفت سب سے زیادہ پسند ہے، جس بندے میں یہ صفت موجود ہو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اور رمضان المبارک میں آپ کو اپنی خواہشات پر قابو کرنے کا سلیقہ سکھلایا جاتا ہے۔ رمضان المبارک آپ کو اپنا آپ اور آپ کی خود ہی بتلاتا ہے کہ آپ حرام سے بچ سکتے ہیں، آپ کانوں پر پہرہ بٹھا سکتے ہیں، آپ اپنی آنکھوں کو حرام دیکھنے سے بچا سکتے ہیں، آپ اپنی زبان کو لایعانی سے بچا سکتے ہیں، آپ اپنے قدموں کو غلط جگہ لے جانے سے روک سکتے ہیں، آپ انہی قدموں کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کر سکتے ہیں، انہی کانوں کو کلام الہی سننے پر گھنٹوں کے اعتبار سے مجبور کر سکتے ہیں۔ یہ ساری قابلیت اور صلاحیت آپ کے اندر موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک کی تیاری کے حوالے سے یہ ساری خوبیاں ہم کو نصیب فرما دے، اور اس رمضان المبارک میں ہمیں ہمارا آپ سمجھنے کی توفیق مرحمت فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب آپ حضرات کے سامنے